تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں. اس پر آواز خراب ہو گئی، چھوڑا پیچھے. جن میں رمضان ہے، شعبان ہے، رجب کا مہینہ اور محرم کا مہینہ. محرم کے مہینے کو صرف آدمی سے جانتے ہیں کہ بھائی سیاہ حضرات تازیے نکالتے ہیں، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، اتنا ہی جانے. ان کو، تم کو، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ محرم کا مہینہ کتنا عظیم اور کبیر ہے. اس کے اندر کوئی عبادت کرے وہ کروڑ درجہ بہتر ہے. اس کے اندر روزہ رکھے، ایک روزہ صرف 10 تاریخ کو عاشورہ والے دن 10 کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا تم نے رمضان کا ایک روزہ 30 روزے رکھے. 60 سال کے روزوں کا اجر ثواب لکھا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر جو کوئی مر جائے وہ بخشا جاتا ہے. اس مہینے کی تعریف خدا نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کی ہے وہ تو میں اگر بیان کروں تو پوری رات چاہیے. لیکن جو مختصر بات کروں گا کہ اس مہینے کو اللہ نے بہت سراہا ہے. اسی رمضان محرم کے مہینے میں عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندر کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، پھلوں کو. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اسی مہینے میں انہی تاریخوں میں کل کائنات کو بھی پیدا کیا. اور جنت کے اندر جتنے پھول پھلواریاں لگائیں اسی دن میں. رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اسی دن میں. اس پورے مہینے کے اندر عاشورہ کا دن ذرا خصوصیت سے ہے. زیادہ خصوصیت کس پر آئی؟ حضرت امام حسین کی شہادت پر. محرم کے مہینے کو 4 چاند لگے ہیں بزرگی کے حضرت امام حسین کی شہادت پر. تم امام حسین کو ایسا ویسا آدمی سمجھتے ہو؟ نہیں. پوری دنیا کے 1000 عرض کے اولیاء، انبیاء، حالانکہ نبی اللہ کے خزانے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ وہ بیٹے ہیں، نواسے ہیں، اور اللہ کے اوپر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، محمد کی امت کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس لیے ان کا مرتبہ بہت عظیم ہے. ان کی جتنی بھی تعریف کوئی کرے گا ایسی ہے جیسے 100 میں 1 ذرہ. لیکن کیسے پیش آیا قصہ؟ ایک روز حضرت معاویہ کندھوں کے اوپر یزید کو بچھائے ہوئے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، حضرت علی پاس بیٹھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ جو کندھوں پر جا رہا ہے خدا کی شان کے جنتی کے کندھے پر دوزخی. کہا کیسے؟ کہا یہ بچہ جو ہے تیرے دونوں بیٹوں کو قتل کرے گا. آپ نے حضرت علی نے کہا آپ ہوں گے کہ نہیں؟ فاطمہ کہ نہیں فاطمہ بھی، اور میں کہ تو بھی نہیں. بس شن سے تلوار نکالی گیا، پھر تلوار کو رکھو، مشیت عیدی میں یہ طے ہو چکا ہے ایسا ہی ہوگا. پھر یا رسول اللہ ان کا رونے والا کون ہوگا؟ کہا ان کا رونے والی پوری دنیا. جب ان کی شہادت واقع ہوئی
70,000 فرشتے ان کی شہادت کے اس جسم کو جس پر 35,000 گھوڑے یزید کے فوجیوں نے گزارے تھے، آپ کا ایک جسم الگ ہو گیا تھا، اس پہ گھوڑے دوڑائے، بکھرا پڑا تھا جسم، ایک ایک بوٹی الگ ہو گئی تھی، کھال بوٹی سب ہڈیاں الگ تھی، کیونکہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ہڈیاں ٹوٹ گئی، الگ الگ ہو گئے جو اس کو دیکھنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے اور تعجب کرتے تھے کہ حبیب خدا کا بیٹا اس ویڈیو میں جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، سارے ختم ہو لیے، سب جاریے جنت میں پہنچ گئے. جب یہ نکلے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد تو سارا لشکر گھبرا گیا کہ آج کا بیٹا ہے جو منہ اڑا دے گا سب کے. انہوں نے جو تلوار چلانی شروع کی، ایک منہ وار کرتے 100 کرتے نہیں، منہ کی 200 منہ اور منہ میں 200، ایک سیکنڈ 2-3 منٹ کے اندر انہوں نے کئی ہزار آدمی کو ختم کر دیا اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. لیکن الہام ہوا، آواز آئی، اے دوست ہم تیرے ملنے کے مشتاق ہیں. بس تلوار وہیں میان میں رکھی، دھاوا بول گیا سب. شیور نہیں پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، گلا کاٹنا چاہا. اس نے کہا تو یہ گلا نہیں کاٹ سکتا کیونکہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا ہے، بوسے دیے ہیں، اسے تو کاٹ نہیں سکتا، مجھے الٹا کر دے. ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں سجدے میں ہو جاؤں. ان کا تو ہر کام اللہ کے قدموں میں نچھاور تھا سب کا. تو اسے بدبخت نے اسے پھر بھی ڈرنے لگا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، حبیب خدا کا. کچھ نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا. وہ الٹا کر دیا، اوپر سے گردن کاٹ کر دے گا. گھوڑوں کو دوڑا جائے غصے میں. یزید مسلمان نام کا مسلمان تھا، یہ شمرلین بھی نام کا مسلمان تھا. کافر تھے یہ بے ایمان، یہ قاتل تھے امام حسین کے، یہ دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو لے گئے فوج جو چلنی شروع ہو گئی، بس ان کا کام تو پورا ہو گیا کہ ہمیں جو حسین کا سر لے جانا تھا، نیزے پہ سر مبارک کو رکھ کر لے گئے. رات ہو گئی، شام ہو گئی. دمشق کے کسی بازاروں میں وہاں سے رات کو جنگل میں جہاں کام کیا تو وہاں ایک درخت سے لگا کہ آپ کا سر مبارک نیزے کے اوپر تھا، کھڑا کر دیا. سو گئے بھاؤ گے، تھکے ہاتھے پورے دن کے مرتے کھپتے منوس. رات کو کسی کے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے چاروں طرف ایک سبز نور ہے اور آپ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. اس نے پاس والے پٹھا اٹھی دیکھی، اسے دیکھا اب کیا کریں، یہ تو بہت ختم ہو گیا ہم سے، اب ہم کیا کریں. ان کا کیا ہوتے، بس گئے جہنم میں، اب تیار ہو. جہاں آپ کا سر مبارک قبلے سے ظاہر میں ہوتا، آہستہ آہستہ سر مبارک آپ کا قبلے کی طرف ہو جاتا. پوری رات آپ نے یاسین شریف پڑھی. اور اس کے بعد ان کو لے گئے، لے جا کے یزید کے سامنے رکھا منحوس کے. اس نے اپنی بیت سے، بدبخت نے اپنی بیت سے آپ کے ہونٹوں کو جو تشت کے اندر سر مبارک رکھا تھا، ہونٹوں کو جو بیت سے کہا آج خلافت کس کے قبضے میں ہے. ایک کوئی کھڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا اس کا تلوار کا دستاویز ہٹا پیچھے ہاتھ، میں نے ان ہونٹوں کے اوپر پیار کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، بے ادب گستاخ. بس دیکھ کے کہنے لگا کچھ کہتا نہیں، اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا. اس نے کہا رسول اللہ کا صحابی ہونے کا سب اتنا احسان ہے، ان کا لختے جگر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امام حسین ہے، ان کا کوئی تجھے پاس نہیں، کوئی ادب احترام نہیں. چپ ہو گیا کیونکہ دھڑلے کے آدمی شروع ہو گیا. پھر ظلم ڈھایا، ظلم در ظلم تھا ہی بہت بدبخت آدمی. سر مبارک کا ذرا مانے جاؤ، یہاں ان کی عورتیں بیٹھی ہیں، حضرت سکینہ تھی، حضرت سغرا تھی، سکینہ، حضرت زینب، وہاں لے گئے.
رونا شروع کیا کہ دیکھ کے کیا ہمارے بھائی کا حال کیا، چہرہ بھی گلاب کے معنی کھلا ہوا تھا. چلتے چلتے کہتا ہوں 2-4-10 دن کتنے گزرے ہوں گے، یہ تو میری تعداد ہے مگر بہت جلدی، کوئی لمبا 15-20 دن مہینہ نہیں شاید ہوا کہ اس کے منہ سے پخانہ آیا یزید کے، وہ مر گیا. پخانہ منہ کے راستے سے آیا، مر گیا. اس کا بھی واقعہ سناؤں گا. پھر آپ کو لے جا کے خزانے میں رکھ دیا. اور سلیمان نام کے کوئی نواب بادشاہ امیر کبیر کوئی تھا، اس نے خواب دیکھی اور آ کر بیان کیا حضرت حسن بصری سے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مجھے بڑی تعریف فرمائی اور مجھے سے بہت خوش ہیں. کہا تم نے کچھ حضرت کی اولاد کے سیدوں کے معاملے میں کچھ اچھا کام کیا ہوگا. کہا ہاں جی. جب میں مملکت میں پہنچا ہوں تو امام حسین کا سر خزانے میں رکھا ہوا تھا. میں نے وہاں سے سر مبارک کو اٹھایا، جمعہ لے گیا اور 7 جیبا کے کپڑے، اس زمانے میں جیبا کپڑا بہت قیمتی، بہت خوبصورت، بہت ریشم کا ہوتا. ان 7 کپڑوں کے اندر آپ کا سر مبارک کفنا کر ان کو اپنی ماں کے قدموں میں دفنایا. حضرت فاطمہ کو نہیں غلط کہا، اسے پھر کوئی دفنا دیا، اس نے پھر کسی نے نکالا. شاید شام میں بیت المقدس میں، بیت المقدس کی دیوار کے نیچے ان کے سر کو دفنا دیا. 40 برس کے بعد جب ہوا 40 برس کے بعد جب ان کا سر مبارک نکالا، اسی طرح پھول کی طرح چمکتا تھا، روشن تھا، خون ٹپک رہا تھا. پھر یہ جا کے خزانے میں رکھ دیا یزید کے، معاویہ کے یزید کے خزانے میں. وہاں جب یہ سلیمان ملک کے نام تھا، کیا تھا، ان کو بولتے گیا تو انہوں نے نکالا اس کو چوما، اسے 7 دیبا کے کپڑوں میں کفن کر کے اپنی ان کی والدہ کے قدموں میں دفنایا. ستم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی. تو وہ جو جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت تک اس کو رویا کرے گی مخلوق، وہ چیز ہے کہ آج یہ مرثیے ہوتے ہیں، تازی اٹھتے ہیں. میں اس کا خلاف تھا پہلے کہ جو چلا گیا اس کا نوحہ کیا کرے، لیکن وہ تو حضوری فرما گا تو میں کیا کہوں. اب جتنی دفعہ ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر حضرت امام حسن حسین کو اور حضرت محمد صاحب کو ثواب ہدیہ نذرانہ پہنچاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح مبارک کو ہدیہ نذرانہ ثواب ہو کر پہنچ جائے۔ ان کے صدقۃ و فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں سب کو بخش دے، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلم ہے جو غیر مسلم ہے سب کو نیک ہدایت عطا فرما، سب کو دین اسلام کی توفیق عطا فرما، ہم پر کرم اور پر فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رحمت گیا